हाज़रीन, आज का मौजू है कराची में शदीद बारिशों की पेशन गोई। महकमे मौसमियात ने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस साल के लिए मानसून के लिए सीज़न में ये पेशन गोई की है कि तकरीबन 20 से 30% तक ज़्यादा बारिश होंगी। कराची कराची जो है वो हिट लिस्ट पे है, एक तरह से देखा जाए बहुत वल्नरेबल है। अगर यहाँ पे बारिशें उस तरह की हुई जो कि 2020 में हुई थी, यानी 2020 में, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि 2020 में जो बारिशें हुई थी वो इतनी ख़तरनाक थी, ख़ास तौर पे 26-27 अगस्त को, तो उसने तो इस शहर की कमर तोड़ी थी। तो इस साल कितनी बारिशें होंगी और क्या कराची शहर जो है वो इस काबिल है कि वो शदीद बारिशों का मुकाबला कर सके, कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी सड़कें, इसका जो ड्रेनेज का निज़ाम है, क्या वो इस काबिल है। इसमें मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि बारिशें तो हर जगह होती हैं, सारी दुनिया में होती हैं, मगर कराची में जो बारिशें होती हैं वो रहमत के साथ ज़हमत बन जाती हैं कि फ़ौरन ही बिजली का ब्रेक डाउन हो जाता है, सड़कें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, नाले उबल आते हैं और करंट लगने से और मुख्तलिफ वाक़यात में कई लोग जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। तो ये एक ज़हमत बन जाती है कराची में अगर बारिश हुई। मुझे याद है कि ज़ाहिर है कि बचपन के ज़माने में उस वक्त जो कराची में जो बारिश हुई थी सन 67 में 1967, वो एक रिकॉर्ड, यानी जुलाई और अगस्त 1967 की जो बारिशें हैं वो एक रिकॉर्ड बारिशें हैं। और उस वक्त कराची जो है, अभी जो आबादी है कराची की वो तकरीबन 2.5 करोड़ है, उस वक्त मुश्किल से 15 लाख होगी। 2020 में जो बारिशें हुई वो बिल्कुल नज़दीक थी जो सन 67 में बारिशें हुई, और कितनी तबाही हुई कराची में। तो कराची की जो बारिशें हैं इस साल, जो बारिशों की जो फोरकास्ट की गई है, जो पेशेनगोई की गई है, उसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि क्या रियासत ने जो 2020 में हौलनाक बारिश हुई थी कराची में जुलाई अगस्त में, और तकरीबन रिकॉर्ड टूट गया था सन 67 का, तो क्या कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो कि सितंबर में जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ लाए सितंबर के शुरू में, और फिर एक सतही इजलास हुआ जिसमें यह तय किया गया कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है 1 खरब रुपए का, 1.1 खरब रुपए का वो बनाया जाए, जिसके ज़रिए जो मसाइल पैदा होते हैं बारिशों से, कराची में जो तबाही होती है उस पर काबू पाया जाए। तो उस प्लान का क्या हुआ? 2 साल हो गए। क्या नालों की सफाई होगी? सारे नालों की सफाई, जब नाले पिघल जाते हैं और जो नालों में गंदगी जमा हो जाती है और वो पानी जो है वो आबादी में दाखिल हो जाता है, तो क्या नालों की सफाई हो गई? कुछ नालों की सफाई हुई, मगर बाकी नालों की सफाई नहीं। उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ये भी गुंजाइश थी कि कराची की सड़कें ठीक होंगी, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक होगा, यहाँ पे सेहत की सहूलतें और जो बाकी सहूलतें जो हैं वो मुहैया की जाएंगी। तो ऐसा तो नहीं हुआ। कराची जो है वो, और ये दूसरी बात है, कराची जो है वो मुल्क का सबसे ज़्यादा टैक्स जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला शहर है, एक मेगा सिटी है। और इस शहर के साथ क्या होता है? कच्ची आबादियाँ, जराइम, और फिर किस तरीके से यहाँ पे जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो माफिया है, उसने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। तो एक मसला तो कराची का नहीं है। अभी ये हाल ही में एक अच्छी जो पेशरफ्त हुई है कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए, एक रिस्पेक्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसकी कराची के शहरियों को शदीद ज़रूरत है।
کہ پہلے تو گرین بس, اس کے بعد پیپلز بس جو کہ ریڈ بس ہے وہ شروع ہوئی. تقریباً جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں 5,000 بسیں چاہیے. انڈر گراؤنڈ میٹرو تو بھول جائیں, وہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے لیے کھدائی کرنی پڑے گی ہر جگہ پہ, اور یہ شہر متحمل نہیں ہو سکتا. انڈر گراؤنڈ میٹرو, زیر زمین جو میٹرو ہے, جو ریل ہے, وہ آج سے 50 سال پہلے کا منصوبہ ہونا چاہیے تھا, 50-60 سال پہلے کا, ایون 40 سال پہلے کا. اب ممکن نہیں ہے. حالانکہ بھارت میں کلکتہ میں جو انڈر گراؤنڈ میٹرو ہے وہ سب سے پہلے پوری جنوبی ایشیا میں, کلکتہ میں جو انڈر گراؤنڈ میٹرو ہے وہ سن 80 میں جو ہے وہ وجود میں آئی. اس کے بعد پھر دہلی میں, پھر ممبئی میں, بنگلور میں, چنئی میں, اور پھر انڈر گراؤنڈ میٹرو کا چال بھی انہوں نے تو کر لیا, ہم نہیں کر سکے. ہمارا ریلوے کا نظام بہت خراب ہے. تو اس لیے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جس کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں منی بسیں, جنگلہ بسیں, یلو ڈیولز, ان سے کراچی کی شہریوں کو جان چھوٹ جائے گی. تو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان, اب بارشوں کی بات کرتے ہیں کہ ابھی تو بارشیں اس طرح کی شروع نہیں ہوئی ہیں, بلکہ تھوڑی بہت ہوئی ہیں, ہو سکتا اور بھی ہوں. مگر کیا وجہ ہے کہ ہر بارش کے بعد ذرا سی بارش ہو تو کئی الیکٹرک کے فیڈرز جو ہیں, 400 فیڈرز, 500 فیڈرز جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور شہر اندھیرے میں ڈوب گیا. وہ تو ویسے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کئی علاقوں میں 15-15 گھنٹے, 10-10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, 10 گھنٹے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. تو بارشیں جو ہیں وہ اگر اس طرح کی ہو گئیں تو کراچی کے شہریوں پہ تو خیمت آ جائے گی کہ بجلی جو ہے وہ تو بالکل ہی غائب ہو جائے گی. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور اس کی وجہ سے پھر پانی کا بحران ہوتا ہے کہ جب بجلی جائے گی تو دھابی جی کا جو پمپنگ اسٹیشن ہے اور جو باقی پمپنگ اسٹیشن جو شہر میں ہیں وہ اپنا کام کرنا بند کر دیں گے. تو اس لیے بجلی اور پانی کا مسئلہ بارشوں سے جڑا ہوا ہے. سڑکیں, کہ غیر معیاری سڑکیں, کہ ہمارے یہاں بدعنوانی کی انتہا ہو گئی ہے. اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور ٹھیکے دیے جاتے ہیں, اور پھر وہ سڑکیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جاتا ہے, ان کا ادھڑ جاتی ہیں وہ. تو اس لیے جو سڑکیں پہلے بنتی تھی آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے, ان کا معیار ہوتا تھا کیونکہ ان میں بدعنوانی نہیں ہوتی تھی, ان میں خود بد نہیں ہوتی تھی, اور جو مٹیریل ہے, جو سامان ہے, وہ صحیح لگایا جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہے, دراڑیں پڑ جاتی ہیں فلائی اوورز میں, سڑکوں پہ. تو یہ چیز تو ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ بارش سے بچاؤ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جو شدید ترین بارشیں, اور شدید ترین بارشیں کتنی ہوں گی, 600 ملی میٹر, زیادہ زیادہ 800 ملی میٹر. ممبئی شہر جو ہے بھارت کا کمرشل ہب ہے. وہاں پہ 2003 یا 4 میں شدید بارش ہوئی, ایک دن میں تقریباً 600-700 ملی میٹر بارش ہوئی. پورا شہر جو ہے اس میں پانی بھر گیا. ان کا جو سسٹم ہے ریلوے کا, ٹرانسپورٹ کا سسٹم, باقی انہوں نے فوراً ٹھیک کر لیا. تو اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے, اور یہ کام تو پہلے ہوتا ہے, ارلی وارننگ ہوتی ہے, پیشگی جو خطرے کی اطلاع ہوتی ہے, اور پھر ارلی رسپانس بھی ہوتا ہے. تو وارننگ تو ہے بارشوں کی, تو اس کا رسپانس کہاں ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں جس میں کہ الیکٹرک ہے, جس میں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے, اور ادارے ہیں, وہ کتنے متحرک ہیں کہ انہوں نے کوئی مطلب وہ کیا, انتظام کیا بارشوں سے نمٹنے کا. مجھے تو نظر نہیں آتا. صرف اخباروں میں آتا ہے کہ چھٹیاں کینسل کر دیں, اور جو ملازمین ہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اور KMC کے اور پتہ نہیں کہاں سے, کہ وہ جو ہے بارشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے. تو محکمہ موسمیات جو ہے وہ تو پیشین گوئی کرے گا, اور اگر کراچی میں 2020 والی بارش دوبارہ ہو گئی تو پھر تو اس شہر کا اللہ حافظ ہے. اور کچھ نہیں پتا, اب تو حکومت ہی بدل گئی ہے, کہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو کہ 1.1 کھرب روپے کا تھا, اس کا کیا ہوا.
میرے خیال میں مشکل سے 100 ارب بھی نہیں خرچ ہوئے ہوں گے، اور جو خرچ ہوئے ہوں گے وہ بدعنوانی کی نظر ہو گئے ہوں گے. یہ تو حقیقت ہے، یہ تو اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، فیس کرنا ہے اس چیز کو، کہ جو منصوبے ہوتے ہیں بڑے بڑے منصوبے بنائے جاتے ہیں، مگر اس کی آڑ میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیسے بنائے جائیں. تو اس لیے میری تو توقع ہے کہ اس سال جو شدید بارشوں کی پیشن گوئی ہے اس سے کراچی کے عوام جو ہیں اس کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو، ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. وہ صرف فوٹو سیشنز وغیرہ ہوتے ہیں کہ جو منسٹرز ہیں اور جو باقی ہیں انہوں نے دورہ کیا. میئر تو کوئی ہے نہیں کراچی کا، جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کے ایم سی وغیرہ کے، تو اس میں پھر فوٹو سیشن سے تو بات نہیں بنتی نا. اصل چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کام کر کے دکھایا جائے. اور 2020 کی بارشیں جو تھی وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اگر سبق سیکھ لیتے تو 2 سال ان کے پاس تھے، کراچی جو ہے وہ سنبھل چکا ہوتا، اور جہاں کے نالے جو ہیں وہ صاف ہو چکے ہوتے. یہاں کے جو کچی آبادیاں ہیں ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. وہ ایسا نہیں ہوتا. بہت شکریہ.